بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج لیکچر نمبر 28 ہے اور کتاب الایمان میں فصل ثانی دوسری فصل اس میں سے حدیث نمبر 2 اس کو آج ہم ذکر کریں گے۔ حضرت ابو امامہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ رب العزت کے لیے محبت کرے، اللہ رب العزت کے لیے دشمنی رکھے، مطلب اس کی رضا مقصود ہو، وَأَعْطَى لِلَّهِ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عطا کرے، آگے دے، وَمَنَعَ لِلَّهِ جو اللہ رب العزت کے لیے روک کر رکھے، تحقیق اس شخص نے اپنا ایمان کامل کر لیا، اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہاں سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں جو خصوصیت اس حدیث پاک میں بنیاد ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ ہم نے کسی سے دوستی رکھنی ہے، محبت کرنی ہے تو خواہش نفس، کوئی دنیا کے اغراض و مقاصد، کوئی طمع لالچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محض اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم پر راضی ہو جائے۔ کسی ایم پی اے ایم این اے سے دعا سلام رکھنی ہے تو ہرگز ذہن کے اندر یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شخص ہماری گلی پکی کروائے گا یا دکھ سکھ میں ہمارے کام آئے گا یا پیسہ دے گا یا مال و دولت دے گا۔ اس سے بھی محبت پیار کرنا ہے تو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کرنا ہے۔ کوئی حاکم ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہوں، ہمارے اڑوس پڑوس ہوں، چاہے کوئی مالدار ہو چاہے غریب شخص ہو، محبت کا معیار صرف اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے۔ اور فرمایا کہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ دشمنی بھی رکھنی ہے تو صرف رب کی رضا کے لیے رکھنی ہے۔ آج دشمنی کا معیار یہ ہے کہ ہماری جس کے ساتھ دوستی ہوگی نا، اگر ہمارا دوست کسی سے نہیں بولتا تو ہم اس سے بولنا چھوڑ دیں گے۔ وجہ یہ ہوگی کہ ہم کہیں گے یار میرا فلاں دوست ہے، وہ دوست اس سے نہیں بولتا تو لہٰذا جب وہ شخص میرے دوست کے ساتھ اس کا اچھا تعلق نہیں تو میں اس کے ساتھ اچھا تعلق کیوں رکھوں، تو میں اس کے ساتھ بولنا چھوڑ دوں گا، اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لوں گا۔ تو یہ رب کی رضا تو نہ ہوئی نا، یہ تو ایک دوست کی رضا آ گئی کہ ایک دوست کی خاطر میں کسی تیسرے سے اپنا تعلق ختم کر رہا ہوں۔ تو اس چیز سے رسول اللہ علیہ السلام نے منع کیا۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ رب کی رضا کے لیے دینا چاہیے جو کچھ بھی ہو۔ ہمارا ایمان کا معیار یہ ہے کہ رضا الہی ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ حضور علیہ السلام شرک اصغر کے ساتھ حضور نے تعبیر کیا اس شخص کو کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ جو کچھ دین کے لیے دینا ہے، مسجد کے لیے دینا ہے، مدارس کے لیے دینا ہے، مقصد یہی ہو کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں۔ اعلان مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، ریا مقصود نہ ہو، کوئی اغراض و مقاصد دنیاوی لحاظ سے مقصود نہ ہو۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ اگر روکنا ہے تب بھی اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو۔ کسی طرح کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، قادیانی غیر مسلم ہیں، وہ مرتد ہیں، ان کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جو برے عقائد و نظریات والی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو دینی اعتبار سے ایک معاونت کا جو تعلق ہے اس سے رکنا، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ میں اگر اپنے مال ان لوگوں کو نہیں دے رہا جن کے عقائد و نظریات درست نہیں ہیں، تو صرف اپنا مال اس لیے میں بچا رہا ہوں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا مختصر جو ہے وہ خلاصہ تھا جو میں نے عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اخلاص کی نعمت نصیب فرمائے۔ اس حدیث پاک کے تصدق سے اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرمائے اور اللہ رب العزت اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔